بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم ناظرین. محمد دانیال بن سید میاں والے رنگ ڈیجیٹل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ناظرین میرے ساتھ ایک سر موجود ہیں جن کا نام اعجاز صاحب ہے. انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے. ان کے ڈپارٹمنٹ نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے. یہ کس ڈپارٹمنٹ میں ہے, کس سٹی میں اور کہاں پہ تعینات ہے, ان سے ہی پوچھتے ہیں ان کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے. انہی سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو سر, خیریت ہے. سر آپ کا پورا نام؟ سر میرا نام محمد اعجاز ہے. میں پولیس اور ٹیلی کمیونیکیشن ضلع میاں والی میں تعینات تھا. ڈسٹرکٹ وائرلیس کنٹرول میاں والی پہ, ادھر پولیس لائن میاں والی میں. تو 9 مئی کے دن میری ڈیوٹی تھی. میرے ساتھ 2 اور بھی ملازم تھے, نعیم اللہ اور عبد الجبار ہیڈ کانسٹیبل. ہم ایک ہی شفٹ میں ڈیوٹی پہ تھے. 9 مئی والے دن جس وقت یہ مسئلہ بنا 9 مئی والا, تو جو بھی احکامات ہمیں ملتے رہے ڈی پی او صاحب کی طرف سے, جتنے بھی افسران کی طرف سے ہمیں جو بھی احکامات ملتے رہے, ہم ایک ایک لفظ لکھتے رہے اپنی لاگ بک میں, جو ہماری کنٹرول کی لاگ بک ہوتی ہے. 9 مئی گزر گیا, تقریباً 3 ماہ گزر گئے. 9 مئی کے بعد اگست کا مہینہ شروع ہو گیا. اگست کے مہینے میں یہ محمد مشتاق ہیں ہمارے اے ایس آئی انچارج ویلس میاں والی, اس کا ایک ریڈر ہے عبدالعزیز اے ایس آئی. انہوں نے مجھے ٹیلی فون کر کے, شام کا وقت ہے, شام کو بلایا کہ آپ آ جائیں کنٹرول پہ, جناب ڈی پی او صاحب میاں والی آپ کو بلا رہے ہیں, آپ کو پیش کرنا ہے. میں آ گیا, میرے ساتھ دوسرا عبد الجبار بھی آ گیا, کیونکہ نعیم اللہ اس وقت عارضی ڈیوٹی پہ تھا لاہور, وہ تو آ نہیں سکتا تھا. جب ہم کنٹرول پہ پہنچے تو محمد مشتاق اے ایس آئی اور عبدالعزیز اے ایس آئی نے کہا کہ یہ لاگ بک آپ کی لکھی ہوئی ہے. جناب ڈی پی او صاحب میاں والی نے کہا کہ اس لاگ بک کو تبدیل کرو. تو میں نے کہا کہ لاگ بک کو کیا تبدیل کرنا ہے یار, ہم نے تو جو کچھ لکھے ہیں ٹھیک لکھے ہیں. ہماری جو جتنے بھی احکامات ملے ہیں, ہم نے تو کوئی اس قسم کا حکم نہیں ہے جو ہم نے چھوڑ دیا ہو. اچھا, لاگ بک جو چینج کرنا یہ غیر قانونی ہے؟ جی بالکل, یہ لاگ بک جو ہوتی ہے یہ غیر قانونی ہوتی ہے. اگر اس تبدیل کروائیں تو ایف آئی آر ہوتی ہے, جرم بنتا ہے اس کا. اچھا, ڈی پی او صاحب کا نام لیا گیا ہے؟ جی بالکل, ڈی پی او صاحب میاں والی جو موجودہ ڈی پی او صاحب ہیں متی اللہ خان, ان کا نام لیا کس نے؟ یہ محمد مشتاق ای ایس آئی ہیں انچارج ویلس میاں والی, اور عبدالعزیز ای ایس آئی ہیں, وہ بھی ریڈر ہیں ان کی محمد مشتاق کے. انہوں نے اس کا نام لیا ہے. آپ نے یہ ویریفائی کیا, ڈی پی او صاحب کو بولا تھا, ملے تھے؟ میں نے بار بار ان کو کہا کہ ڈی پی او صاحب کے مجھے پیش کریں. اگر ڈی پی او صاحب کو حکم دیتے ہیں تو ہم تابع دار ہیں, ان کا حکم ماننے کے لیے تابع دار ہیں, لیکن یہ ہے غیر قانونی. لیکن میں نے بار بار اس کو کہا, محمد مشتاق ای ایس آئی کو اور عبدالعزیز ای ایس آئی کو, کہ ہمیں پیش کریں ڈی پی او صاحب کی, لیکن وہ پیش نہیں کرتے تھے. آخر تنگ آ کر انہوں نے مجھے اور عبد الجبار کو لے گئے پولیس لائن میں, ایس پی صاحب انویسٹیگیشن کی کوٹھی ہے, ایس پی صاحب کی کوٹھی پہ. تو پھر دوبارہ ہم نے کہا, عبد الجبار اور میں نے کہا کہ ہمیں یار پیش کریں, صاحب کے پیش تو کریں, کیا کہتے کیا ہیں, کیا حکم دیتے ہیں. لیکن ہمیں تقریباً آدھا پونا گھنٹہ بعد انہوں نے باہر گیٹ پہ کھڑا کر دیا, آپ اندر چلے گئے. پتہ نہیں ان کو ڈی پی او صاحب ایس پی صاحب انویسٹیگیشن نے کیا کہا ہے, ہمیں نہیں علم, ہم نے نہیں سنا. پھر واپس آ گئے. پھر واپس آ کر کہتے ہیں کہ یہ ڈی پی او صاحب میاں والی کہہ رہے ہیں کہ لاگ بک کو تبدیل کرو, اور ایس پی صاحب بھی کہہ رہے ہیں. میں نے کہا یار لاگ بک کو تبدیل جو کرنا ہے, کیا لکھنا کیا ہے اس میں. وہ کہتے ہیں کہ اس لاگ بک کو آپ نے تبدیل کرنا ہے, آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہے, لکھی ہوئی ہے, اس وقت آپ کی ڈیوٹی تھی, آپ نے ہی لکھنی ہے. جب ہم نے کہا کہ یار بتائیں تو صحیح کیا لکھنا کیا ہے, تو پھر انہوں نے لکھ کر بھجوا دیا ادھر. ایس پی صاحب ایس پی صاحب ہیں ٹیلی کمیونیکیشن, ان کے پی اے ہیں طارق صاحب, ان کو لکھ کر بھجوا دیا کہ یہ ڈی پی او صاحب میاں والی یہ کہتے ہیں. پتہ نہیں ان کو ڈی پی او صاحب میاں والی نے کہا ہے نہیں کہا, یہ کلیئر نہیں ہے. آپ نے متی اللہ خان صاحب ڈی پی او صاحب میاں والی کی جو ہیں ان سے ملنے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے کوشش کی ہے, بہت ہی اچھے افیسر ہیں. جی بہت ہی اچھے افیسر ہیں, اس وقت بھی موجود ہیں. لیکن یہ جو مشتاق صاحب تھے, یہ ہمیں اگر پیش کرتے تو ہم ان کی کوٹھی پہ گئے ہیں, اندر بھی کسی نے نہیں جانے دیا. کہتے ہیں کہ آپ باہر انتظار کریں, ہم جو بھی حکم ہوگا آپ کو بتائیں گے. اچھا, آپ کو ملنے بھی نہیں دیا ڈی پی او صاحب میاں والی صاحب کو, نہ ایس پی صاحب انویسٹیگیشن کو, کسی کو بھی ملنے. اور ہو سکتا ہے ڈی پی او صاحب کو پتہ ہی نہ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو آگے پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے لکھ کر بھجوا دیا ایس پی صاحب کو, ایس پی صاحب ٹیلی کمیونیکیشن لاہور میں, ان کے پی اے ہیں طارق صاحب, ان کو بتایا.
انہوں نے پیش کیا ایس پی صاحب کو، جو بھی انہوں نے تحریراً لکھ کے بھجوایا مشتاق صاحب نے، وہ بھی میرے پاس ثبوت موجود ہے، میں آپ کو پیش کروں گا۔ ایس ایس پی صاحب نے ہمارے آن کمپلینٹ تبادلے کر دیے کہ آپ غلط ہیں، حالانکہ غلط ہم تو نہیں تھے نا، لاگ بک تو وہ تبدیل ہمارے سے کرانا چاہتے تھے، ہم نے تو اس قسم کی کوئی نہیں کہا، کہ ہم نے تو کہا ہے کہ جو بھی احکامات ملے تھے ہمیں وہ ہم نے لکھے ہیں لاگ بک میں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو جناب ڈی پی صاحب کا حکم ہو جو ہم نے چھوڑ دی ہو۔ لاگ بک جو چینج کرنی تھی وہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ نہیں سر، نہیں ہوئی، نہیں ہم نے تو نہیں کی، بعد میں ہو سکتا ہے انہوں نے کی ہو، کسی اور سے کروائی ہو، یہ ہمیں کلیئر نہیں ہے۔ اچھا، آپ کا پھر تبادلہ کروا دیا انہوں نے؟ جی میرا تبادلہ اور عبد الجبار کا اور نئی ملک انہوں نے تبادلہ کروا دیا آن کمپلینٹ۔ میں ادھر تبادلے ہو گئے ہمارے لاہور میں، میں چونکہ شوگر اور بلڈ پریشر ہارٹ کا مریض ہوں، میں اسی وقت جا رہا تھا، میرا چھوٹا بھائی مجھے چھوڑنے کے لیے آیا ادھر لاریہ ڈمیاں والی پہ، جب مجھے شوگر کی وجہ سے میرا بی پی زیادہ ہو گیا، شوگر زیادہ ہو گئی، میں ڈی ایچ کیو میاں والی آ گیا، ڈی ایچ کیو میاں والی آ کر میری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، سفر کے قابل نہ تھا، تو ایم ایس صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی، اس نے مجھے 2 ہفتے کا میڈیکل دیا، جو انہوں نے عزیز اور ریڈر ہے انہوں نے خود میرا لکھ کر بھجوایا کہ یہ آدمی بیمار ہے، محکمہ کو انفارم کیا، اس کے باوجود یہ عزیز صاحب ہیں، یہ ریڈر اس کو گمراہ کرتے رہے ہیں، جو ہمارا ادھر انچارج تھا ندیم صاحب انسپیکٹر عزیز کنٹرول پہ، اس کو گمراہ کرتے ہیں کہ یہ بوگس ہے، دھوکے سے لیا ہے اس نے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، جتنا بیمار نہیں، حالانکہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل ویریفائی کیا تھا، کاؤنٹر سائن ہیں ان کے ایم ایس صاحب کے، لیکن یہ غلط بریف کرتا رہا ہے، یہ پی اے صاحب ہیں طارق صاحب کو بھی یہ بالکل غلط بریف کرتے رہے ہیں کہ یہ بیمار نہیں ہے۔ پھر میرا میڈیکل چلتا رہا، آج تک بھی میں بیمار ہوں، میڈیکل پہ ہے، تقریباً 6-7 مہینے میرا میڈیکل چلتا رہا، میڈیکل کے بعد انہوں نے مجھے غلط بریف کر کے، ان کی لابی ہے تو اوسائی برانچ تک، اوسائی برانچ لاہور تک، یہ گروپ بنا ہوا ہے ادھر کنٹرول پہ، ریاض کانسٹیبل ہے ان کا چہیتا ہے، عرصہ تقریباً 8-9 سال سے یہ کنٹرول پہ تعینات ہے، بوگس میڈیکل پہ تعینات ہے، ان ڈاکٹر ہے عبد السلام، اسے اس نے جیلی لکھوایا ہوا ہے، بالکل کلیئر کر لیں، افسران اگر بالکل چیک کرنا بھی چاہیں تو ریاض کو بے شک بلا کر دوبارہ اس کو چیک کروائیں، کسی قسم کی اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، یہ سارا دن اپنا کاروبار کرتا ہے، گھر میں اس نے مرغی کھانا بنایا ہوا ہے، 8-10 اس نے گائیں رکھی ہوئی ہیں جن کا یہ دودھ فروخت کرتا ہے، 50-60 کلہ اس کا رقبہ ہے جس میں یہ خود کاشت کرتا ہے، اگر ہارٹ کا مریض ہے تو یہ کاشت نہیں کر سکتا نا سارے دن، میرا پڑوسی ہے بالکل 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس کے گھر کا، دوسرا ایک ان کا ڈرائیور ہے چہیتا ہے ان کا، اس کو میرے گھر میں سرکاری گاڑی دے کر یہ جو مشتاق صاحب نے بھجوایا ہے، میری بدنامی کروائی ہے، 3-4 آدمی اس کے ساتھ پرائیویٹ تھے، سفید پارچ آدمی، یہ سید امیر ڈرائیور کے ساتھ میرے گھر میں جا کر یہ بلا وجہ میری گھر والوں کو، میری والدہ کو تنگ کرتے رہے ہیں۔ اچھا جی، دھمکی بھی دی ہیں، تنگ بھی کیا؟ دیتے رہے ہیں کہ یہ بیمار ہے، اس کو نکالو، کہاں ہے، جس طرح میں نے کوئی ایک اتنا بڑا جرم کیا ہے جو 5-10 آدمی میں نے قتل کیے ہیں، اتنا بڑا جرم تو میں نہیں کیا تھا، ایک میڈیکل بھجوایا تھا، وہ بھی بیمار تھا، جیز تھا، ڈاکٹر صاحب نے مجھے خود لکھ کر دیا تھا، لیکن یہ بلا وجہ میرے گھر میں منادی کراتے رہے ہیں، بلا وجہ مسجد میں جا کے اعلان کرواتے رہے ہیں، ایک ان کا ایک چہیتا تھا اس کو بھجوایا ہے، رمضان نام تھا، پھر مسجد میں جا کر کرواتے رہے ہیں کہ یہ بیمار نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر یہ غیر حاضر ہو گئے، حالانکہ جس ٹائم ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا ہے کہ آپ آرام کریں، سفر کے قابل نہیں ہیں، پھر بھی مجھے خواہ مخواہ انہوں نے اتنا پریشان کیا، میں نے متعدد بار درخواستیں بھی ہیں، میری والدہ نے بھی بھجوائی ہیں جناب آئی جی صاحب پنجاب کو، ایس ایس پی صاحب ٹیلی کو، ٹی آئی صاحب ٹیلی کو، کہ ہماری ایک تو سنی جائے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، لیکن کسی افیسر نے بھی میری نہ سنی، آج تک اتنی درخواستیں میری پینڈنگ پڑی ہیں، بلا وجہ انہوں نے مجھے ڈسمس کروا دیا، انہوں نے ہسپتال میں رابطہ کر کے ادھر ڈی ایچ کیو میاں والی میں میرا میڈیکل جو ہے انہوں نے صرف اتنا لکھا دیا ہے کہ یہ کاؤنٹر سائن فیک ہیں، حالانکہ کاؤنٹر سائن بالکل میرے جینین تھے، اس وقت بھی میرے پاس موجود ہے اصل جو میڈیکل ہے۔ دوبارہ میں ایم ایس صاحب کے پاس گیا تو ایم ایس صاحب نے کہا کہ یہ یار فیک تو نہیں ہے، پھر میں نے کہا کہ فیک نہیں ہے تو سر اس کو سیدھا کرو، ٹھیک کرو، پھر دوبارہ انہوں نے ویریفائی کیا، او پی ڈی کا جو نمبر لگا ہوا تھا پرچی پہ بالکل ٹھیک تھا، دوسرا جو ڈاکٹر عمر دراز صاحب تھے ان کو انہوں نے پرسنل طور پہ بلایا ایم ایس صاحب نے اپنے کمرے میں،
کہا کہ یہ میڈیکل کس کا بنا ہوا، تو اس نے خود تسلیم کیا کہ میرا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے بیمار ہے، میں نے اس کو چیک کیا تھا۔ پھر دوبارہ ایم ایس صاحب نے وہی جو فیک لکھا ہوا تھا اس کو کلیئر کیا کہ یار ٹھیک ہے غلطی سے یہ لکھا گیا ہے، جو کچھ بھی لکھا گیا ہے ہم سے یہ انچارج جو ہیں آپ کے ویلس کے مشتاق صاحب اور عبدالعزیز، انہوں نے ہمیں غلط بریف کیا ہے، اس کی وجہ سے ہم سے جو کچھ بھی ہوا ہے غلطی سے ہوا ہے، انہوں نے خود تسلیم کیا۔ پھر انہوں نے مجھے ٹھیک کر دیا۔ پھر میں نے اپنی درخواستوں کی بابت ہائی کورٹ راولپنڈی بیچ میں جناب جسٹس ہیں جواز صاحب، ان کو ریٹ پٹیشن دائر کی۔ وہ ریٹ پٹیشن جسٹس جواز صاحب نے میری منظور کی ہے۔ میری جتنی بھی درخواستیں ہیں انہوں نے حکم دیا ہے آئی جی صاحب پنجاب کو کہ ان کی درخواستوں کو سنا جائے، اور سننے کے بعد اس کی جو اپیل پڑی ہے ڈی آئی جی صاحب ٹیلی کمیونیکیشن کے پاس بحالی کی، اس کے بعد اس کو سنا جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ میری ریکویسٹ ہے وزیر اعلیٰ مریم صاحبہ سے، اور اس کے بعد میری ریکویسٹ ہے آئی جی پنجاب صاحب عثمان انور صاحب سے کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ دیکھیں، انکوائری کریں۔ اچھا، کورٹ نے آپ کے حق میں فیصلہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے آگے کیا کیا ہے؟ سر میں نے اپیل تو کی ہوئی ہے، وہ آگے جو بھی افسران حکم دیں گے، لیکن ادھر ان کی ایک لابی بنی ہوئی ہے، گروپ بنا ہوا ہے کنٹرول پہ، مشتاق ایس آئی، عبدالعزیز ایس آئی، ریاض کانسٹیبل ہے، دوسرا ان کا ایک ڈرائیور ہے چہیتا سید امیر خان۔ اس کے علاوہ بھی یہ ٹک ٹاکر بنا رہے ہیں میرے خلاف کہ ہم نے یہ کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو ڈسمس کروا دیا ہے۔ بالکل لاگ بک جو فیس بک پہ انہوں نے ٹک ٹاک بنا کے بھجوائی ہیں، وہ بھی میرے پاس ثبوت موجود ہیں۔ یہ عزیز جو ہے ریڈر تقریباً 24 سے 25 سال اس سے زیادہ ہو گیا ہے، یہ ایک ہی جگہ پہ دینا، اس کے لیے کوئی ایس او پی نہیں ہے۔ سارے ملازم جتنے بھی ملازم ہیں میں سمیت ہر آدمی تبدیل ہوتا رہتا ہے 6 مہینے بعد، سال بعد، ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن میں۔ اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے۔ او ایس آئی برانچ تک اس کے مکمل طور پر یہ اپنی بھجواتا ہے حساب کتاب جو بھی ادھر سے کلوز کرتا ہے ملازموں سے۔ یہ عبدالعزیز ایس آئی ہیں جو ادھر ڈسٹرکٹ ویلس کنٹرول میاں والی پہ ریڈر ہیں، تقریباً 20 سے 25 سال ہو گئے ہیں، ایک ہی اسٹیشن پہ تعینات ہے۔ اس کے لیے کوئی ایس او پی نہیں ہے۔ سب ملازم جو ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ 6 مہینے بعد، سال بعد تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ٹرانسفر تو سرکاری ملازم کا ایک حصہ ہے نا۔ یہ 25-30 سال سے ایک ہی جگہ پہ تعینات ہیں، نہ ان کو کوئی پوچھتا ہے۔ او ایس آئی برانچ والے بھی اس کو نہیں پوچھتے، کیونکہ کیا وجہ ہے؟ منتھلی بھجواتے ہیں، ادھر سے کلوز کرتے ہیں ہر ملازم سے۔ میں نے خود دی ہے ان کو، عزیز صاحب کو، میں ثبوت پیش کروں گا، جس وقت میری انکوائری ہوگی میں پیش کروں گا۔ یہ مجھ سے جب لے رہے ہیں تو دوسروں سے کس طرح نہیں لے رہے؟ ان کے ایک چہیتے ہیں جو انہوں نے خود چھوڑا ہوا ہے ان کو، جس وقت ان کا تبادلہ ہو جاتا ہے کسی دوسری جگہ پہ، مشکل جگہ پہ، تو ان کو یہ میڈیکل رجسٹر دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنا 6 مہینے سال ادھر میڈیکل گزاریں۔ میڈیکل کے بعد یہ خود لکھ کر بھجوا دیتا ہے عزیز صاحب اور مشتاق صاحب، یہ ٹھیک ہے اس کا جینین مسئلہ ہے، بیمار ہے، اس کو پھر واپس لے آتے ہیں، کسی ایسی پوسٹ پہ لے آتے ہیں جس پہ کوئی ڈیوٹی بھی نہیں ہوتی۔ اچھا، کورٹ نے کب آپ کے حق میں فیصلہ کیا؟ سر یہ 22 تاریخ کو، اسی پچھلے مہینے کی 22 تاریخ کو۔ ایک ماہ ہوا ہے؟ نہ سر 10 دن ہو گئے ہیں، آج یکم ہے نا، آج یکم ہے، 22 تاریخ کو میرا حکم ہوا ہے، جسٹس صاحب نے حکم دیا ہے۔ حکم دیا کہ آپ دوبارہ بتائیے کیا حکم دیا؟ انہوں نے حکم دیا ہے کہ میری جتنی بھی درخواستیں میں نے اور میری والدہ نے بھجوائی تھیں تمام افسران، آئی جی صاحب پنجاب کو، ڈی آئی جی صاحب ٹیلی کو، ایس ایس پی صاحب ٹیلی کو، کہ ان کی انکوائری کی جائے، اور جو میں نے اپیل بھجوائی ہوئی ہے جناب ڈی آئی جی صاحب ٹیلی کو، اس کی اپیل میری بھی سنی جائے، لیکن پہلے انکوائری کی جائے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں جناب آئی سی پنجاب سے کہ میری جو انکوائری ہے یہ کسی اچھے افیسر پہ لگا کر میری انکوائری کروائی جائے۔ ناظرین، یہ پولیس ڈپارٹمنٹ جب اپنے ہی ملازم کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے یا اپنے ہی ملازم کی ٹانگیں کھینچیں گے تو عام شہریوں کو کیسے انصاف دلائیں گے؟ میری ریکویسٹ ہے آئی جی پنجاب جناب عثمان انور صاحب سے کہ کائنڈلی ان کی انکوائری کریں، ان کو انصاف دلائیں۔ اگر یہ حق پہ ہیں تو ان کے پاس سب پروف موجود ہیں، تو ان کو انصاف دلائیں۔ اچھا، آپ کے گھر کے اخراجات اب کیسے، اور آپ کے گھر کس طرح چل رہا ہے، اور آپ کے اندر کتنے افراد ہیں آپ کے یعنی کہ زیادہ؟ ایک میرا بھائی تھا سر، وہ بھی فوت ہو گیا، اس کی بیوی بچے بھی میرے ساتھ ہیں۔ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، وہ پی ایف میں ملازم ہے، چھوٹا ملازم ہے، ایک ڈرائیور ہے، اس کی 30,000 تنخواہ ہے، اسی 30,000 پہ ہم گزارا کر رہے ہیں۔ آپ کی ابھی سیلری کچھ بھی نہیں؟ سیلری بند ہو گئی ہے، تقریباً 3-4 مہینے ہو گئے ہیں۔
नाज़रीन ये हाल है। अब मैं और तो कुछ नहीं कहना चाह रहा, बस यही कहना चाह रहा हूँ। मैं खुद भी बीमार हूँ, अद्वियात पे हूँ। तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपया मेरा अद्वियात का खर्चा है हर महीने का। शुगर लगाता हूँ, इंसुलिन लगाता हूँ, इंसुलिन का खर्चा है, सरकारी अस्पताल से मिल नहीं रही। दूसरे भी अद्वियात हैं, हार्ट की अद्वियात हैं, काफ़ी महंगी हैं। मेरी वालदा है, ज़ईफ़ुल उम्र है, 80 साल उसकी उम्र है, वो भी काफ़ी बीमार है, उसका इलाज भी चल रहा है, उसके भी अखराजात हैं अद्वियात की। बड़ी मुश्किल से गुजारा हमारा चल रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है जी आजी पंजाब जनाब उस्मान अनवर साहब से, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है तो ये काइंडली इनकी इंक्वायरी करें और इनकी जो है कानूनी तरीके से इनकी मदद करें, और ताकि इनकी जो भी वापस आ जाए, इनके मसले मसाइल भी जो हल हो जाए। क्योंकि जब आप अपने डिपार्टमेंट का ही साथ नहीं देंगे, अगर आप अपने डिपार्टमेंट को ही हक नहीं दिलवाएंगे, तो आम शहरों के साथ आप क्या करेंगे? आम शहरों के साथ कैसा होगा जब पुलिस डिपार्टमेंट ही अपने साथ ऐसा कर रही है? तो रिक्वेस्ट है कल ही इनके जो है ना मामला देखें और इनका जो मसला जो है वो हल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।